ہمارا یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں پر رہنے والے ہر طبقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں رہتے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن نہ جانے کن لوگوں کی نظریں لگ گئی اس ملک کو، اور یہاں پر فسطائی طاقتوں نے اپنے ارادوں میں کامیابی حاصل کر لی، آپس میں نفرت پیدا کر دی۔ لیکن میں ان فسطائی طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی بھی نفرت پیدا کر لیں، لیکن یہاں کے ملک کے رہنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ ہمارے عالی جناب راہل گاندھی صاحب 4 جون 2024 کے الیکشن کے بعد تیسری بار مودی صاحب کی سطح جیسے ہی اپنا تخت و تاج سنبھالا، اپنا حلف لیا، اس کے فوری بعد یہاں پر 4 مسلم لوگوں کی موت ہو چکی، 25 مسلم بچوں کی ماب لنچنگ ہوئی، کولہاپور کی مسجد شہید ہوئی، ٹرین میں جانے والے ضعیف العمر شخص کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی، اس کے بعد وقف بورڈ بل پیش کیا گیا، لیکن ہمارے لاڈلے محبت کی دکان چلانے والے راہل گاندھی صاحب چپکی سادھے پارلیمنٹ میں اپنے منہ پر انگلی رکھے بیٹھے رہے۔ کیا مسلمانوں نے یہی امید سے آپ کو الیکشن میں چنوا کر لایا، 99 سیٹ تک پہنچائے، اس کا بدلہ آپ نے یہ دیا مسلمانوں کو؟ یہاں تک کہ ناندیڑ میں آپ ودھان سبھا کے الیکشن کے لیے جب آئے اور اپنی اسپیچ شروع کی، تمام مذہب کے لوگوں کے نام لیے، لیکن مسلمانوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ جب اتنے بڑے لیڈر مسلمانوں کا نام لینا گوارا نہیں سمجھتے تو ستار صاحب جیسی شخصیت کیا نام لینا گوارا کریں گے؟ وہ تو اپنی ٹوپی بھی بھول گئے پہننا۔ کہیں انہیں ہندو بھائیوں کے ووٹوں کا ڈر تھا، میری ٹوپی کو دیکھ کر وہ مجھے ووٹ دیں گے یا نہ دیں گے، لہذا میں ٹوپی ہی نہ پہنوں تو بہتر ہے۔ معاملے کرسی کے لیے جو ٹوپی پہننا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا مسلمانوں کی قیادت کر سکیں گے اسمبلی میں جا کر؟ کیا کانگریس انہیں مسلمانوں کی قیادت کرنے کا موقع فراہم کرے گی وہاں پر؟ کیا آپ یہ نہیں دیکھیں، ناندیڑ کی نگر پالیکا میں جتنے مسلم کارپوریٹرز کانگریس میں ہیں، انہیں زبان کھولنے کا بھی حق حاصل ہے، وہ کچھ بول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ تو مہاپور بھی رہ چکے، لیکن ناندیڑ کی ترقی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کتنے اسکول مسلم معصوم بچوں کے لیے نگر پالیکا کے اسکولوں کو شروع کیا آپ نے؟ کتنے ایسے ہاسپٹل آپ نے محلوں میں شروع کیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ پورے ناندیڑ میں صرف اور صرف 2 بڑے ہاسپٹل ہیں، ایک شام نگر، دوسرا دگلور ناکا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، جس وقت سول ہاسپٹل کو وشنو پوری منتقل کیا جا رہا تھا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک میمورنڈم یہاں کے ڈین کو دیا کہ ایک سینئر سٹیزنز کو یہاں سے وشنو پوری جانے میں جتنا وقت لگے گا تب تک اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، لہذا میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر ڈین سے جب بات کیے تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا مدعا آپ نے لایا ہے، لہذا یہاں پر کچھ ایمرجنسی کیسز کے لیے ناندیڑ شہر میں سول ہاسپٹل رکھا جائے۔ میں یہاں سے ریکمینڈ کرتا ہوں اور آپ لوگ اسمبلی میں اس کے لیے کوشش کریں۔ ہماری یہ کوشش کامیاب ہوئی اور صحرا علی جناب ہیمنت پاٹل صاحب نے اپنے سر باندھ لیا۔ چلیے، ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ہر وہ بیمار کو سہولت ملے جو سینئر سٹیزن ہے۔ وہ چل رہا ہے، اس بات کی ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہمارا یہ کارنامہ ایک یادگار تاریخ بن کر رہ جائے گا۔ پھر بھی میں
कांग्रेस के उन लीडरान से पूछता हूं कि आप आज नांदेड़ की तरक्की के लिए क्या मंसूबा बनाया है, और आज तक के हमारे ही शहर के आली जनाब मरहूम शंकरराव जी चौहान साहब, जो इस मुल्क के वजीर दाखिला भी रहे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं आई जिससे यहाँ की अवाम को फ़ायदा पहुँच सके। हमारे आली जनाब अशोक राव जी चौहान साहब नांदेड़ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो पीर बुरहान के, एनटीसी मिल के, नई आबादी के, लेबर कॉलोनी के मसले को हल कर सकें और लटकती हुई तलवार को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कल ही की बात है, कांग्रेस का एक जलसा यहाँ पर मुनक्किद हुआ और बाहर से आए हुए मंदूबीन ने ये कहा कि 40 साल से ये मसला चलते चला आ रहा है, अगर आप हमारे सत्तार साहब को चुना कर दे देते हैं तो ये मसले के ऊपर हम गौर करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उन्हें याद दिला दूं, फारूक अली खान साहब को अशोक राव जी चौहान ने कारपोरेटर का जो टिकट दिया तो उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहा था कि इस मनपा को हटाने में मैं बहुत बड़ा अहम रोल अदा करूँगा। लेकिन उनकी चीफ मिनिस्ट्री भी चली गई, लेकिन आज तक मनपा वहीं का वहीं है, किसी ने हटाने की कोशिश भी नहीं की और ना सोचा कि मनपा को हटा दिया जाए। ये कांग्रेस की कारकर्दगी है। मुसलमानों, अभी भी संभल जाओ, वक्त कुछ ज़्यादा आप लोगों के पास या हमारे पास नहीं है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर सकें।